خداوند کے اسم سے خوبصورت اور ببرکت نام میں آیت مقدس میں سے دیکھیں گے قرآن اعتماد میں سے رود کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی چھٹی آیت مقدسہ سے لے کے اس کی 9ویں آیت مقدسہ تک دیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، اس نوکر نے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا، یہ وہ موابی لڑکی ہے جو نومی کے ساتھ مواب کے ملک سے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کاٹنے والوں کے پیچھے اولیوں کے بیچ بالیں چن کر جمع کرنے دے۔ سو یہ آ کر صبح سے اب تک یہیں رہی، وقت ذرا سی دیر گھر میں ٹھہری تھی۔ تب بوائز نے روت سے کہا، میری بیٹی کیا تجھے سنائی نہیں دیتا تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا، بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا۔ اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں اور تو ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے نہ چھوئیں، اور جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا بائبل مقدس میں سے آئیے آج اس متن کے مطابق چند باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے خوراک انسان کی زندگی میں انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور خود کو آگے بڑھانے کے لیے انسان کی زندگی میں خاندان کا ہونا نہایت لازمی ہے، کیونکہ خدا خاندان کو برکت بخشتا ہے۔ میرے جو بائبل مقدس میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے۔ جب خدا خاندان بخشتا ہے تو پھر اس خاندان کو بقا بھی بخشتا ہے، اس خاندان کو بڑھاتا بھی ہے، اس خاندان کو ترقی بھی دیتا ہے۔ میرے جو زندہ رہنے کے لیے کام کاج نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم کام کاج کریں گے تو ہمیں خوراک حاصل ہوگی، اور ہمیں جب خوراک حاصل ہوگی تو پھر ہماری زندگی کی گھڑی آگے سے آگے چلتی رہے گی۔ غور کیجیے کہ اس متن کے مطابق دو خواتین کا ذکر کیا گیا ہے جو زندگی کی جنگ لڑتی ہوئے میں نظر آ رہی ہیں، کہ رود اپنی بوڑھی ساس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، بلکہ رود اپنی بوڑھی ساس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، اور جب ان کو خوراک کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جو ہے اپنی ساس سے اجازت لیتی ہے تاکہ وہ خوراک حاصل کر سکے، خوراک کو جمع کر سکے۔ تو اس کی بوڑھی ساس جب اسے اجازت دیتی ہے تو رود باہر کھیتوں میں بالیں چننے کے لیے جاتی ہے، تو اتفاق سے وہ اسی کھیت کے اندر بالیں چننے کے لیے چلی جاتی ہے جو بوائز کا ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کھیت کے اندر جاتی ہے تو بوائز جو ہے اس پر جو ہے رحم کرتا ہے، ترس کرتا ہے، اور میرے اسے بالیں چننے دیتا ہے، کیونکہ میرے اگر ہم زندگی میں غور کریں تو اگر ہم ہیلا کریں گے تو خدا ہمارے لیے وسیلہ بنائے گا۔ اگر ہم ہلیں گے نہیں، ہم حرکت ہی نہیں کریں گے، ہم کوشش ہی نہیں کریں گے، ہم ہیلا ہی نہیں کریں گے تو خدا وسیلہ نہیں مہیا کرتا، بلکہ ہم جب ہیلا کرتے ہیں تو خدا ہمارے لیے وسیلہ مہیا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے یہاں پر آپ غور کریں تو رود بوائز کے کھیت میں جب بالیں چننے لگتی ہے تو بوائز کیسا آدمی ہے؟ بوائز جو ہے وہ خدا پرست آدمی ہے، وہ ایسا آدمی ہے جسے خدا نے اسے برکت دے رکھی ہے، کیونکہ بوائز جو ہے وہ نرم دل کا آدمی ہے، وہ لحاظ رکھنے والا شخص ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر دیکھتے ہیں جب اس نے یہ سنا کہ موابی لڑکی جو نومی کے ساتھ مواب سے آئی ہے اور بالیں چنتی ہے، تو کہا کہ اس کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی کیئر کرنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بوائز کیوں رود کی عزت کرتا ہے، کیونکہ اس کا لحاظ رکھتا ہے، کیونکہ وہ رود کے بارے میں جانتا ہے کہ رود ایک ایسی لڑکی ہے جس نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھی اپنی بوڑھی ساس کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ وہ اپنی شوہر کے مرنے کے بعد بھی اپنی بوڑھی ساس کی اتنی ہی خدمت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے جو بوائز ہے وہ رود کی قدر کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے کردار کے بارے میں سن رکھا ہے، کہ بوائز نے رود کے رویے کے بارے میں سن رکھا ہے، کہ بوائز نے رود کی خدمت کے بارے میں سن رکھا ہے کہ وہ کس طرح اپنی ساس کی
خدمت کرتی ہے، اس لیے وہ اس پر ترس کھاتا ہے اور اپنے نوکروں کو بھی یہ حکم کرتا ہے کہ اسے پالنے کو چننے دے، اس کو اپنے لیے خوراک جمع کرنے دے مرزو۔ اور بوئز خود بھی، بلکہ یہ بائبل مقدس کے اندر کہتا ہے کہ میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے یہ سن رکھا ہے کہ پاک دامن عورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور میرے جو بوئز جو ہے اس کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ اور بوئز روت کو یہ دعا بھی دیتا ہے کہ خداوند تجھے اس ساری خدمت کے وسیلہ سے جو تو نے اپنی ساس کی خدمت کی ہے، خداوند تجھے اس کا پورا پورا۔ میرے جو اگر آج ہم دیکھیں تو روت جو ہے وہ ساس اور بہو کے اس رشتے کو اتنی ہی محبت، اتنی ہی قیمت سے وہ نبھاتی ہے جتنے کہ دوسرے رشتوں کو نبھانا چاہیے۔ اسی وجہ سے بوئز بھی اس کی کیا کر رہا ہے، تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ارد گرد کے جو لوگ بھی ہیں وہ بھی اسی خدمت کے وسیلہ سے، اپنی ساس کی خدمت کرنے کے وسیلہ سے روت کی تعریف کرتے ہیں، روت کو پاک دامن عورتوں میں شمار کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ بوئز کیا کر رہا ہے، حالانکہ جو یہودی ہے وہ معاویوں سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے، ان کے درمیان بڑا فرق پایا جاتا تھا، وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بوئز کیا ہے، یہودی ہے، لیکن پھر بھی وہ روت سے جو ہے پیار کر رہا ہے، روت پر ترس کر رہا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، ایک معاوی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی قدر اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اپنی ساس کی خدمت اتنے بہترین انداز کے ساتھ کی، اس لیے وہ اس پر ترس کھاتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کا لحاظ رکھتا ہے، پھر اس کو اپنے کھیت میں سے بالیں چننے دیتا ہے۔ حالانکہ روت معابی ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کی کھیت سے بالیں چن سکے، لیکن وہ بوئز کیا کرتا ہے، وہ اس پر فصل کرتا ہے۔ اور پیچھے کر کے ہم بھی اپنی زندگی پر اگر آج غور کریں اس متن کے مطابق، تو خداوند یسوع مسیح نے بھی ہم پر فضل کیا ہے۔ شاید ہم اس کے حقدار نہیں تھے، شاید ہم خود اس فضل کو، اس نجات کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہمیں ایمان کے وسیلہ سے ہی نجات ملی ہے، کیونکہ اس کا فضل بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ جو اگر ہم زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 3 چیزیں اپنی زندگی کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو غور کیجیے کہ نمبر 1، کسی چیز کی فکر نہ کریں۔ کبھی کبھی ہم چیزوں کی فکریں کرتے رہتے ہیں، ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ ہم یہ خوراک کیسے حاصل کریں گے، ہم یہ چیزیں کیسے حاصل کریں گے۔ نہیں، اس کو اپنی زندگی میں کبھی بھی امپورٹنٹ نہ سمجھیں، کسی چیز کی فکر نہ کریں۔ نمبر 2، اس کا فضل یاد رکھیے کہ ہمارے لیے کافی ہے، اور یقین جانیے کہ وہ ہمارے لیے کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اور سب کچھ مہیا کر سکتا ہے۔ اور نمبر 3، بس اس کے ساتھ وابستہ رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ جب ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، کسی چیز کی فکر نہیں کریں گے اور اس پر یقین رکھیں گے کہ اس کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو میرے یہ دنیا کی تمام چیزیں وہ ہمیں انعام میں دینا شروع کرے گا، کیونکہ میرے خدا نے ہم پر فضل کیا ہے، خدا نے ہم پر ترس کیا جس کے ہم حقدار بھی نہیں تھے، کیونکہ اس نے اپنا خون بہانے کی وسیلہ سے ہمیں نجات دی ہے، ہم پر فضل کو جاری کیا ہے، اس لیے ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ خدا مجھے آپ کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔